عزیزان محترم، الخدمت فاؤنڈیشن دراصل یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہوئی تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بن چکا تھا اور ہجرت کر کے لوگ پاکستان آ رہے تھے، لٹے پھوٹے دیار غیر سے آ رہے تھے، بالکل غریب الدیار غریب الوطن تھے، تو انہوں نے جماعت اسلامی کے کارکنان کو ان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ اس وقت جماعت اسلامی کی اتنی طاقت تھی کہ کل ملا کے صرف 200 لوگ وہاں پہ اسٹیشنز پہ جا کے اور لوگوں کو ویلکم بھی کر رہے تھے، ان کو انصار مدینہ کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا۔ میاں طفیل محمد دوسرے امیر تھے جماعت اسلامی کے، ان کے ہاں بھی یہی سلسلہ جماعت اسلامی کی شکل میں چلتا رہا۔ 1990 میں قاضی حسین احمد مرحوم اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور ان کے دور میں بطور NGO الخدمت فاؤنڈیشن ایک علیحدہ ادارے کے طور پر ہم نے رجسٹر کروا لی، اور الحمدللہ تب سے لے کر آج تک اپنے تو اپنے ہیں، لیکن غیر اور مخالفین بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کس طرح الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ رفقے محترم، الخدمت فاؤنڈیشن دراصل آغاز ہے، یہ دکھوں کا مداوع کرنے والی تنظیم ہے۔ کن کا مداوع کرتی ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن ان بچوں کے سروں کا سہارا بنتی ہے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ساتھ دیتی ہے آفات سماوی ہوں یا آفات ارضی، ان انسانوں اور جانوروں کا جن کو بے رحم پانی کی موجیں اور آسمانی آفتیں گھیر لیتی ہیں، اور ایک ایسا بچہ، معصوم بچہ جب سیلاب کی لہروں کی نظر ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ماں پکارتی ہے کہ کوئی میرے بچے کو بچا لے، اور اس بچے کا باپ بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ نتیجتاً ایک اور بے رحم ہو جاتی ہے سیلاب کی، اور باپ اور بچے دونوں کو بہا کے لے جاتی ہے، اور الخدمت ساتھ دیتی ہے اس بے کس اور اس بے بس خاتون کا جس کی گود بھی اجڑ جاتی ہے اور جس کے سر کا سہاگ بھی چلا جاتا ہے۔ رفقے محترم، الخدمت فاؤنڈیشن ساتھ دیتی ہے، کس کا ساتھ دیتی ہے؟ غریب دہقان کا ساتھ دیتی ہے، مزدور کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ مزدور اور غریب دہقان اور ہاری جس نے دن کا اکٹھا کر کے اپنا گھروندا بنایا ہوتا ہے اور قدرتی آفات مسمار کر دیتی ہیں، اور وہ غریب اپنے مسمار شدہ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ ایسے غریب الدیار اور غریب الوطن لوگ کا ساتھ دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ رفقے محترم، الخدمت فاؤنڈیشن کس کا ساتھ دیتی ہے؟ وہ ساتھ دیتی ہے اس غریب کے گھر میں، اس غریب کا ساتھ دیتی ہے جس کے گھر میں جوان بچی بیٹھی ہوتی ہے اور وقت کا پہیہ اس کی کلائیوں سے چوڑیاں اتار کے اور جھریاں پہنایا جاتا ہے۔ الخدمت ایسی ہزاروں بہنوں اور بیٹیوں کا سہارا بنتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن یتیم بچوں کا سہارا بنتی ہے، ان بچوں کا سہارا بنتی ہے جن کے ہاتھوں میں قلم، کتاب اور پھول کے بجائے ٹائر کھولنے والی چابی ہوتی ہے، ہوٹل کی میز صاف کرنے والا کپڑا ہوتا ہے، یا پھر گھر بننے والا کولر ہوتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن برف پوش پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پھنس جانے والے بے کس مسافروں کا ساتھ دیتی ہے۔ حال ہی میں مئی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خون جما دینے والی سردی میں جن کو ابلا ہوا انڈا 100 روپے کا مل رہا تھا اور 1 لیٹر پیٹرول 500 روپے کا مل رہا تھا، الخدمت کے کارکنان اپنے گھروں سے جو کچھ میسر تھا انصار مدینہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ الخدمت ساتھ دیتی ہے ان لوگوں کا جن کے نام پر ہمارے سیاستدان فنڈ لیتے ہیں اور پھر آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2010 میں عبدالحکیم سے 1.5 لاکھ روپے کا سامان لے کر پہنچے، وہاں پہ 1.5 لاکھ روپے کا سامان لے کر پہنچے، اور روزوں ہروز ہونے کی وجہ سے میں اور میرے ساتھ 2 ساتھی ظاہر بھائی اور فاروقی صاحب ہم نے سروے کرنا شروع کر دی کہ یہاں کون کام کر رہا ہے۔ سوائے دینی جماعتوں کے کسی نے کام نہیں کیا۔ وہاں پہ 10 لوگوں کی رائے معلوم کی مختلف پیرائے میں، ان لوگوں نے بتایا کہ اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھی وہ ہنا ربانی کھر تھی۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے ایک کمبلوں کا جو ٹرک ہے وہ پورے کا پورا غائب کر دیا۔ وہ ٹرکی نے بھجوائے ہوئے تھے، وہ کمبل غائب کر دیتے ہیں اور ان کے نام پہ فنڈ لے لیتے ہیں۔ حال ہی میں سیلاب آیا ہے اور تقریباً 35 ملین لوگ متاثر ہوئے، 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔
الخدمت فاؤنڈیشن نے خدمت کی روایات برقرار رکھتے ہوئے تقریباً 1200 کروڑ 12 ارب روپے کا سامان، امدادی سامان انہیں تقسیم کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم یہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کرتے ہیں، کوئی ریاکاری کے لیے نہیں۔ ریاکاری تب بنتی ہے جب ہم انفرادی طور پہ اگر کوئی اس کا سہرا لینا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے ہم ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں کہ کس طرح الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں غریبوں مزدوروں کے لیے اور پاکستان سے باہر بھی کام کر رہی ہے۔